رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلد تلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا اور وہ حسن جمال میں یکتا تھا، بڑا خوش اخلاق اور کمال سیرت کے ساتھ۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق دیکھا تو بڑے غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ کوئی جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب کسی ضروری کام میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتا تھا، والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، صندوق کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مان پڑ گئی۔ صندوق کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس کسی کو بھی اس کا زمانہ میسر ہو وہ اس کی باتیں سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ خدا کی عبادت کی دعوت دے گا اور مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر وہ اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرانے غمزدہ پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت سے فیض یاب نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ بات سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے پٹکنے لگا۔ جب اس کا الزم حد سے بڑھ گیا تو اتبا ابن اخطب آئے، انہوں نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اذیت دینے میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کہلائے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں میں اسے مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ باپ کہنے لگا کہ میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ یہودی مشائخ نے کہا کہ کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے میں پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتا۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا اور کبھی باہر کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، اے نادان، اتنی تاخیر کر دی؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ تم نادان اور پاگل ہو، میں نے سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ کیا پاگل آدمی ہے، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس آیا نہیں اور کہتے ہو کہ میں نے سودا خرید لیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھائی دیتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا
میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا۔ بیماری کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کا کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور وہ قریب مرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور قریب مرگ ہے۔ آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آئیں۔ کیا آپ اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا میری یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، عثمان آؤ، باقی سب ہم بھی چلیں، اپنے عاشق کا دیدار کریں اور اپنا دیدار کروائیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہے کہ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا تو لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو۔ آنکھیں کھلی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں اور لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں مخالف ہیں، اس لیے اب یہ لڑکا میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاش آن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، علی چلو کندھا دو، سب اسے اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اس اللہ رب العزت کا شکر ہے، کہ اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ کاندھا دے رہے ہوں۔ اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں مکمل پاؤں کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے کہ ہم چلے جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اس لیے قبر کو جنت بنانے کے لیے خود قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو اس جگہ پر دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور توصیف کا ذکر پایا، اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ پر موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں اسے یوں ہی کاٹتا اور جلاتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ ایک جھوٹا شخص ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔
انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان یہ بات سن کر روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ یہودی بولا آپ کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے کہنے لگا السلام علیکم یا محمد۔ اس پکار سے تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور وہ آہو پکار کرنے لگے اور پوچھنے لگے تم کون ہو جس نے ہمارے زخم تازہ کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کیا تھا تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور اگر پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ سب ہو گیا تھا تو کاش مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی اور آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا اے علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف اسی طرح موجود ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دے۔ حضرت سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ اب کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ نے، پھر یہودی اسے پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو بھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر گیا اور جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بڑھاپے میں بدکاری کرے، اس سے جہنمی بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور غلط کاریوں سے بچا رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔